بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جتنے آپ آتے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت سورۃ مریم کی نازل ہوئی، اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے حکم سے۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب آیت میں اترا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں جا رہا تھا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چھڑی پر ٹیک لگائے جاتے تھے۔ پھر آپ یہودیوں کی ایک جماعت سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو، اور بعض نے کہا کہ اس کے متعلق مت پوچھو۔ آخر انہوں نے پوچھا تو آپ چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ آیت پڑھی، اور لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اس پر بعض یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے کہا نہ تھا کہ مت پوچھو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کے لیے نکلنے کا مقصد اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھا، تو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر وہ شہید ہو گیا، یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹایا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص ہمجات کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں کون اللہ کے راستے میں ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلام ہی بلند رہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جہاں تک کہ امر اللہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ اس پر مالک ابن خیامر نے کہا کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس رکے۔ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینے میں آیا تھا، اور اس سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے سکتا، اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تم نے اسلام سے پیٹ پھیری تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے گھر سے صرف اس گھر سے نکلا کہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جہاں پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات میں تشریف لائے، اور ان سے کہا، کیا تم لوگ نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے یہ بات کہی
تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سنا، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، تو رات والوں کو تو ترا دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا جہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، پھر وہ عاجز ہو گئے تو انہیں اس کے بدلے میں ایک رات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت تک عمل کیا، اور پھر وہ عمل سے عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک رات دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا، اور تمہیں اس کے بدلے میں دو دو قرات دیے گئے۔ اہل تورات نے اس پر کہا کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ مسلمان سب سے کام کرنے والے اور سب سے زیادہ اجرت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اجر دینے میں کوئی ناانصافی کی ہے؟ وہ بولے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اسراف نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور من گھڑت بہتان کسی پر نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا تو یہ حد اس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی، اور جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی تو پھر اللہ پر ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اس کا گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔